تو قرآن کا یہ مقصود ہے میرے عزیز بھائیوں. قرآن کوئی خالی کھلی کتاب ہے؟ جس کتاب نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہو، جس کتاب نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا ہو، جس کتاب نے بڑی بڑی حکومتوں کو اپنی فکری چیلنجز کی وجہ سے زیر کر دیا ہو، اور پوری دنیا میں جس نے حق اور عدل و انصاف کا نظام قائم کیا ہو، وہ کتاب ایسی ہے کہ اسے ہم ایسے ہی پڑھ کے چلے گزر جائیں. تو یہ کرائٹیریا ہے جانچنے کا، پرکھنے کا کہ ہم صحیح صاحب ایمان ہیں یا نہیں ہیں. ایک جگہ کہا گیا ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. کہ ایمان والے تو صرف وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی عظمت و کبریائی کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کا دل دہل جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے. اور جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. تو یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے، فکری اتباع، فکری تعمیر، ایمانی شعور، ایمانی اور قرآنی ادراک اور احساس. یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے. دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے عملی اتباع. قرآن صرف فکر کی کتاب نہیں ہے، صرف تھاٹس کی بات کرے، پریکٹیکل کتاب ہے، عملی کتاب ہے. یہ انسانوں کے نظام عمل کو تبدیل کرتا ہے. دنیا فکر سے چلتی ہے یا عمل سے چلتی ہے؟ فکر کے بعد اگلا مرحلہ عمل کا ہوتا ہے، ایکشن کا ہوتا ہے، اخلاق اور کردار کا ہوتا ہے. جس کی فکر صحیح ہوگی یقینی بات ہے کہ اس کا عمل بھی صحیح ہوگا. یہ گویا کہ عمل فکر کے صحیح ہونے اور نہ ہونے کا ایک ظاہری ایک معیار ہے جس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان واقعی میں اندر سے بنا ہوا ہے یا کہ صرف باتیں. ایک آدمی کی فکر قرآنی ہے، ایمانی ہے، اس کا تعلق مع اللہ حقیقی ہے، کیا وہ کسی پر ظلم کر سکتا ہے؟ تنہائی میں بھی کسی کو ستا سکتا ہے؟ کسی کا حق مار سکتا ہے؟ کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ اللہ کے کسی امر میں کوتاہی کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اگر ایسا کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی فکر، اس کا قلب، اس کی روح، اس کی ضمیر، اس کی اندر کی سوچ صحیح نہیں. ایک مظہر ہے، عمل ایک مظہر ہے اندر کی دنیا کا. تو دوسرا مرحلہ وہ فکری اتباع ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے. اور عمل میں بہت مختصر کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. عمل میں 3 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں. ہم سب ماشاءاللہ کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے دین سے وابستہ ہیں اور کوشش کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی. تو اس میں ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عمل میں 3 باتیں شریعت میں بہت اہم مانی گئی ہیں. اگر وہ 3 باتیں نہیں ہیں تو ہمارا عمل وہ اللہ کے یہاں مردود ہے، ناقابل قبول ہے. سب سے پہلی چیز کہ جو بھی ہم کام کریں، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، باہر کے اخلاق و کردار سے ہو، ہر چیز میں، ہر عمل میں سب سے پہلی چیز عمل کو اچھے سے اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کرنا. اللہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون سب سے اچھا عمل کر کے آتا ہے. عمل کرنا اصل نہیں ہے، حسن عمل ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم آئے دوڑتے بھاگتے ہوئے دکان سے، نماز پڑھ لی اور نماز پڑھ کر واپس چلے گئے.
تو آپ حدیث سے پوچھیں کہ کیا ایسی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتی ہے جس میں ہم بھاگتے ہوئے آئے، نہ دماغ حاضر نہ دل حاضر، بس جلدی سے ایک بوجھ تھا وہ اتار کر بھاگ گئے؟ حدیث میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہی نماز اس کے لیے بد دعا کرتے ہوئے آسمانوں تک جاتی ہے۔ جو نماز ہم نے پڑھی یہ سوچ کر کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، وہی نماز بد دعا دیتے ہوئے ہماری تباہی اور ہلاکت کی بد دعا دیتے ہوئے جاتی ہے۔ اے اللہ، جس طرح اس شخص نے مجھے برباد کیا ہے تو بھی اسے برباد کر دے۔ تو جب ہم ایک عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، یا معاملات کی دنیا ہے، معاملات میں کسی سے ہم پیش آ رہے ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اچھے سے اچھے انداز میں اس کام کو ہم کریں۔ اور اس کا کرائیٹیریا کیا ہے کہ ہمارا عمل اچھا سے اچھا ہو؟ اس کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ سنت کی اتباع۔ ہر عمل میں جتنی زیادہ سنت کی پابندی ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ عمل اچھا سے اچھا اور خوب سے خوب تر ہوتا جائے گا۔ ہم نماز کے لیے آئے ہیں، ایک ایک سنت کا اہتمام، خشوع اور خضوع، وقار اور مسکنت، اور بہت ہی اطمینان کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کریں، تو یہ نماز ایسی ہوگی کہ جب یہ ہم سے جدا ہو کر اللہ کے دربار میں جائے گی تو یہی نماز کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمارے لیے سفارشی بن جائے گی۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر فَإِن صَلُحَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز کسی نے بالکل صحیح اللہ کے دربار میں پیش کر دی تو اس کا ہر عمل صحیح نکلے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر نماز صحیح اور حقیقی ہے تو تمام قسم کے جرائم اور گندے اور برے کاموں سے نماز خود روک دیتی ہے۔ نماز سے استحضار پیدا ہوتا ہے۔ 5 وقت کیوں بلایا جاتا ہے؟ اگر صرف عبادت مقصود ہو تو یہ کیا ہے کہ صاحب فجر کی نماز پڑھی، پھر کاروبار کرنے گئے، پھر کاروبار چھڑوایا جا رہا ہے، پھر بلایا جا رہا ہے، پھر پڑھنے کے بعد پھر بھیجا گیا کاروبار میں، تجارت میں، بازار میں، عصر میں پھر بلایا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد چھوڑا گیا، پھر مغرب میں، پھر اس کے بعد چھوڑا گیا، پھر عشاء میں۔ اگر صرف عبادت ہی مقصود ہو تو جب ہم سارے کام کاج سے بالکل فارغ ہو جائیں تو رات میں اللہ کا یہ حکم ہوتا کہ اب سارے کام سے فارغ ہو گئے ہو، اب سکون کے ساتھ تھوڑی دیر عبادت کر لو۔ اسی لیے نماز رکھی گئی ہے تاکہ ہم باہر کی دنیا سے نکل کر آ کر ایک مشق کریں۔ کس چیز کی؟ کہ جس طرح ہم نماز میں اللہ کا استحضار، اس کا خیال، اس کا دھیان، اس کا تصور، جس طرح ہم جمائے ہوئے تھے، اب پھر آپ کو باہر کی دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ آپ اسی تصور کے ساتھ، خدا کے تصور کے ساتھ آپ باہر کی دنیا میں رہیں۔ یہ ٹریننگ ہے، اور وہاں پر چھوڑا گیا ہے آپ کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے کہ بازار میں ایسا تو نہیں کہ آپ کی کیفیت، آپ کا تصور، آپ کا خیال کہیں گندی چیزوں کی طرف جا رہا ہے۔ اسی لیے بار بار ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اور اگر یہ کہا گیا ہے قرآن میں اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو قائم کرو میرے استحضار کو پیدا کرنے کے لیے، میرے دھیان کو پیدا کرنے کے لیے، میرے خیال و تصور کو دل میں جمانے کے لیے، اگر یہ مقصد نماز کے ذریعے سے حاصل ہو گیا، خدا کی قسم وہ بازار میں بھی ہوگا تو کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، ناانصافی نہیں کرے گا، خیانت نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، گھر میں ہوگا تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، رشتہ داروں میں بھی ہوگا تو ہر ایک کا حق ادا کرے گا، کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے نماز کا مقصد اسے حاصل ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے، ایک مشق کرائی جاتی ہے، اور اگر ہم نے اس طرح ٹریننگ نہیں لی جس طرح ٹریننگ لینا چاہیے تو ظاہر سی بات ہے جیسے بہت سے لوگ ٹریننگ لینے کے بعد ٹہلتے رہتے ہیں، کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، وہی کیفیت ہمارے بھی ہو۔ تو اس وجہ سے ہر عمل میں اللہ کی طرف سے ہم سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا عمل اچھا سے اچھا ہو۔
حسن عمل جسے کہتے ہیں. اور حسن عمل کے لیے میں نے معیار بتایا کہ جتنا زیادہ سنت سے قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ عمل ہمارا اچھا سے اچھا ہوتا جائے گا. تو پہلا یہ یعنی عمل سے متعلق پہلا امر ہمارے لیے یہ ضروری کہ اچھا سے اچھا عمل ہو. پھر عمل کرنے کے بعد عمل کی حفاظت عمل.